یہ انبیاء کا شیوا ہے کہ ان کو جب بھی مصیبت آتی، جب بھی مشکل آتی، وہ اللہ تو پکارتے۔ حضرت یونس علیہ السلام آپ اپنی قوم کی طرف سے نکلے، راستے میں سمندر دریا کوئی ایسا پانی کا سلسلہ تھا جس کو عبور کر کے اپنی منزل پر جانا چاہتے تھے۔ کشتی میں سوار ہوئے، درمیان پانی میں کشتی ڈگمگانے لگی۔ اللہ اکبر! کشتی والا بھی کوئی سیانہ آدمی تھا، وہ کہنے لگا لگتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مالک کو ناراض کر کے آیا یا اسے پوچھے بغیر آ گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام دل ہی دل میں خیال کرتے ہیں کہ آثار تو مجھی پر لگتے ہیں، کہ میں نے دیکھا کہ میری قوم جتنی میں نے ان کو تبلیغ کی، نصیحت کی، انہوں نے میری نصیحت کو نہ پکڑا، اور میں نے آپ آسمان پر بادلوں کو غصے میں دیکھا۔ میں نے سمجھا کہ اب میری قوم تباہ ہونے کے قریب ہے، اور میں وہاں سے نکل آیا، ہجرت کر دی۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں تھا کہ آپ نکل جاؤ۔ کہتے ہیں اسی اثناء میں مجھے یہ خیال کودا، مجھے یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ ان لوگوں کو اس مشکل میں مبتلا کروں۔ میں اس پانی کے اندر کود جاتا ہوں، غلطی، خطا یا مجھ سے جو ایسا کام، شاید میرا مالک مجھے یہ پسند نہیں کرتا کہ میں نے اس کی رضا کے بغیر اس کے گھر سے، اس کے مقام سے ہجرت کر لی ہے۔ پانی میں کود جاتے ہیں، مچھلی کو حکم ہوتا ہے کہ جلدی جاؤ، میرا محبوب آ رہا ہے، اس کو اپنے پیٹ میں لے لو۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر۔ اب یہاں دیکھیے ظلمات، اندھیروں کی بات ہو رہی ہے، رات کی تاریکی کا اندھیرا، پانی کی تاریکی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ ان تمام اندھیروں کے اندر جب حضرت یونس علیہ السلام کو مشکل آئی تو کیا پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا نہیں، بے شک ہم ہی خطا کار ہیں جو اپنی نفسوں پر غلطیاں کر سکتے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! حضرت ایوب علیہ السلام آپ بیمار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، آپ مشکل میں رہے۔ کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر ملتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ 18 سال، بعض نے لکھا کئی سال، بہرحال وہ بیمار رہے۔ اور اس بیماری کے عالم میں بھی کیا ہوا؟ اللہ اکبر! ہماری طرح بے صبرے نہیں ہو گئے حضرت ایوب علیہ السلام، صبر کا مظاہرہ کیا۔ کیسا صبر کہ سال ہر سال بیماری کے اندر ڈوبے رہے، کبھی بھی زبان پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے شکوہ نہیں آیا ہے۔ آج ہماری زندگیوں کا حال یہ ہے کہ ہمیں ذرا سی تکلیف آ جاتی ہے تو ہم کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ، میں یہ غریب آدمی ملا تھا کہ جس پر اتنی مشکلیں اور مصیبتیں آ گئیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ جملے بالکل نامناسب ہیں، بلکہ انبیاء کی سیرت دیکھیے کہ انبیاء جو غلطیوں اور کوتاہیوں سے پاک ہوتے ہیں، مبرہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر
خطائیں کی ہیں تو اللہ ہم کو معافی عطا فرما۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی کہتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، مجھ بیمار پر رحم فرما دے، مجھ کو شفا عطا فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نجات دی، حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی سے آزادی دی، حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور جتنے بھی انبیاء جنہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ نے سب کی دعاؤں کو قبول فرما کر ان کے لیے راہ نجات کا بندوبست کیا۔ اور یہ سارا کچھ ماجرا ہے کیا؟ انبیاء تو غلطی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک باز بندوں کا انتخاب کیا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو معلوم پڑتا ہے کہ انبیاء کی جماعت اپنی اپنی امم کے لیے اسوہ حسنہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سامنے رکھ کر ان کی امم کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تم پر بھی ایسا کوئی وقت آ جائے تو تم نے بھولنا نہیں ہے، میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے، اگر پکارنا ہے تو صرف اور صرف مجھے پکارنا ہے۔ حضرات، یہ ماہ سیام جس کے اندر سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے۔ اور میں نے اسی مناسبت سے آج کے اس سبق کو تجویز کیا ہے کہ ہم آج کا یہ سبق اس طرح پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کو کچھ آداب بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسی جماعت کو روانہ کیا کہ کسی علاقے میں کوئی ایسے کفار تھے، کہا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کو اسلام کی دعوت دو، اگر مان لے ٹھیک، نہ مانے تو ان سے قتال کرو۔ کہتے ہیں کہ جب ان سے ہماری لڑائی ہوئی تو ابو عامر اس لڑائی کے اندر زخمی ہوئے، اتنی زخمی ہوئے کہ ان کے جسم کے اندر ایک تیر پیوست ہو گیا جو میں نے خود نکالا۔ اب اس تیر کے اندر تیر کے زخم سے خون اتنا بہ رہا تھا کہ ابو عامر کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے درخواست کرو کہ آپ کا ساتھی، آپ کا بھائی درخواست کرتا ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے ابو عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا سلام پیش کیا اور درخواست پیش کی۔ آپ نے پانی طلب کیا، پانی کے ساتھ آپ نے وضو فرمایا، اور وضو فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی عبید ابی عامر، اللہ عبید اپنے ابو عامر کو شفا عطا فرما، اس کو معاف فرما دے۔ ثابت یہ ہوا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ دعا فرماتے تو باوضو ہوتے۔ حضرات، یہ اتنا اہتمام کیوں ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
آپ فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ، دعا مسلمان کی عبادت ہے، مومن کی عبادت ہے. اور جو عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹھ کر اس کی بارگاہ میں کی جائے تو آدمی کو پاک صاف ہونا چاہیے، اس کے لیے نہانا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ پہلے سے نہایا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ وضو بھی کرے، اور وضو کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے. اللہ اکبر. حضرات بخاری شریف کی ایک اور حدیث، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور عمل بھی سامنے آتا ہے کہ آپ جب بھی دعا فرمایا کرتے تھے تو قبلہ رخ اپنے منہ کو کر لیا کرتے تھے. حضرات زمان و مکان کی نسبت سے بعض چیزوں کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جیسے بیت اللہ کے اندر جا کر نماز پڑھی جائے تو ایک نماز کے بدلے میں 1,00,000 نماز کا اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے. اور اسی طرح آپ فرماتے ہیں، صحابی جو روایت بیان کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب شیطان کو حج کے موقع پر کنکریاں مارتے اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو قبلہ رخ کر لیا. اللہ اکبر. فَوَكَفَّ مُسْتَقْبِلًا رَافِيًا يَدَيْهِ يَدُ عَلَيْهِ جمرہ اولا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ اولا کو کنکر مارتے ہوئے اس کو بعد جو دعا فرمائی، اپنا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی جانب کر لیا. جامع ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ان ربکم تبارک و تعالی حی کریم یستحی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا. حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ بے شک تمہارا پروردگار تم سے زیادہ شرم والا ہے، تم سے زیادہ حیا والا ہے. اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دعا کرتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میں خالی لوٹا دوں. مطلب یہ سمجھ آیا کہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرنا بھی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. اللہ اکبر. وقت بہت مختصر ہے، بہت لمبا موضوع ہے، بہت کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں آج کا یہ سبق میں پورا سنا پاؤں گا کہ نہیں. حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف نشاندہی فرمائی ہے. ان میں والدین کا مقام بہت بڑا مرتبہ ہے. والدین کو اللہ تعالیٰ نے جو گھر کے اندر یہ نعمت جس کو عطا کر رکھی ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس سے یہ نعمت چھن چکی ہے اس کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ میرے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. آپ فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا اور بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے. تو حضرات ہمیں اس بات کو احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم والدین کی فرمان برداری کریں، ان کا کہا مانیں، کبھی بھی ان کو ناراض نہ کریں کہ ان کے منہ سے بد دعا کا کوئی جملہ نکل جائے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی دعا کو رد نہیں کرتا. ہاں لیکن ایک بات ضرور ہے کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا بچے کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں تو والدین دل سے نہیں،
ایسے ہی اوپر غصے سے ہی بات کہہ دیتے ہیں، جیسے بچے مائیں چھوٹی چھوٹی بچوں کو مائیں کہہ دیتی ہیں وہ مر جائیں تو وہ تیرا ککھ نہ رہے۔ یہ دعائیں، یہ بد دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ قصدن نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بچے کو جھجکنا، یہ بچے کو تنبیہ کرنا کہ مترادف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ان کے دلوں کا بیت والدین کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اللہ اکبر۔ حضرات مسافر حضرات جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے سفر کا آغاز نماز سے کرتے ہیں اور دعا سے کرتے ہیں، اسلام کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب سفر سے نکلو 2 رکعت نفل نماز گھر میں ادا کرو، اور سفر سے نکلتے ہوئے سفر کی دعا پڑھیں، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ سفر کی دعا پڑھیں اور سفر پر نکلیں، اور سفر کے اندر ذکر کے اندر مشغول رہیں، نمازوں کا اہتمام کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کے اندر آپ کو ایک چھوٹ دے رکھی ہے کہ آپ پوری نماز نہیں پڑھیں، آپ نصف نماز پڑھ سکتے ہیں، قصر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ حضرات یہ بسوں میں، گاڑیوں میں، جگہ جگہ سفر کے دوران قوالیاں، گانے، یہ اس طرح کے معاملات آپ دیکھتے ہیں کہ سفر کے اندر کئی طرح کے حوادث ہو جاتے ہیں، حادثات پیش آ جاتے ہیں، گاڑیوں کو، سواریوں کو مشکلات آ جاتی ہیں۔ اور ان مشکلات کے اندر ذرا سوچیں کہ وہ بندہ جو تلاوت قرآن میں وقت گزار رہا ہے، جو ذکر میں وقت گزار رہا ہے، سفر کر رہا ہے، نماز کا اہتمام کر رہا ہے، اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو اس کا مقام جنت ہوگا۔ اور اگر یہ قوالی سن رہا ہے، گانا سن رہا ہے، لغویات میں مبتلا ہے، تو پھر اس کا سفر بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس کا ٹھکانہ بھی میں بیان نہیں کرتا، سب جانتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مسافر، اس کی شان یہ ہے کہ اس کا سفر دعا پہ شروع ہوتا ہے اور دعا پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ مسافر گھر میں واپس جب آتا ہے تو اپنے گھر میں داخل ہو کر اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے مسافر کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جاتا۔ حضرات مظلوم کی دعا، اس کو بھی رد نہیں کیا جاتا، اس کو بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر اور اپنے بندوں کے درمیان ظلم کو تو حرام کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو جو چاہیں اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن ظلم جیسی ایک ایسی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کے درمیان اس کو حرام کر دیا ہوا ہے۔ اور ظالم جو ظلم کرتا ہے اس کے خلاف مظلوم کی دعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی ہے کہ جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اور میرے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ وہ جب بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہوں۔ حضرات ہم کو اجتناب کرنا چاہیے اس مالک کی ناراضگی کا کہ اگر ہم نے کہیں کسی پر ظلم کیا ہے، کسی سے زیادتی کی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کے اندر ہی اس کا حساب برابر کر دیں۔ حضرات آج ہمارے خاندان، ہمارے محلے، ہمارے گھر، ہمارے کارخانے، ہمارے کاروبار زندگی، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جن شعبوں کے اندر ہم نے اپنی دھونس اور دھاندلی کو بٹھا نہیں رکھا ہے۔ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اگر ہم کسی مزدور سے مزدوری کرواتے ہیں اور اس کا حق نہیں ادا کرتے ہیں تو ظلم کرتے ہیں۔ حضرات ہم بیٹیوں کی وراثت میں ان کو حق نہیں ادا کرتے تو ظلم کرتے ہیں۔ حضرات
اگر ہم ہمسایوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں تو پھر جان لیجئے کہ ہم ظلم کرتے ہیں، اور ایسے ظالم کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ حضرات، حلال کمائی والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، اور جس نے حرام کا لقمہ کما رکھا ہے اس کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ رد کر دیتے ہیں، قبول نہیں فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے کہ بیت اللہ کے اندر طواف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ ایک فرشتے کو بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ اسے کہو جو کہہ رہا نا کہ اللہ میں حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، اسے کہہ دو لا لبیک ولا صدیک، نہ تیرا حاضر ہونا ہمیں قبول ہے اور نہ تیری کہی ہوئی بات ہی سچی ہے۔ کیوں؟ کہ جن پیسوں کو خرچ کر کے حج کے لیے آیا ہے، سفر کر کے لیے آیا ہے، یہ تو نے جو کمائی کی ہے یہ حلال کی نہیں ہے، حرام کی کمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بیت اللہ کے اندر بھی چلا جائے، حج کے لیے چلا جائے، اپنے بدن سے سارے کپڑے اتار دے، اس کا کہا ہوا یونیفارم پہن لے، اللہ کی بارگاہ میں صدائیں بلند کرے کہ یا اللہ میں حاضر ہوں، اللہ فرماتے ہیں ہم پھر بھی ایسے بندے کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کے پیٹ کے اندر حرام کی کمائی کا ایک بھی لقمہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، اسی ہفتے کے اندر ہم 20 رمضان کو مساجد کے اندر اعتکاف کا اہتمام کریں گے۔ یہ اعتکاف بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اس اعتکاف کے اندر بھی قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے۔ اعتکاف کے معنی ہے ٹھہر جانا، اور ٹھہرنا کیا؟ اللہ اکبر، عربی محاورے کے لحاظ سے دنیا کے سارے کاروبار زندگی چھوڑ کر انسان مسجد کے اندر آ کے ٹھہر جائے، اس ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرات، اعتکاف کرنا چاہیے، یہ سنت موقدہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اعتکاف کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف کے بارے میں ملتا ہے ایک رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تھا، آپ نے عید الفطر کے اگلے دن، شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر آپ نے شوال کے پہلے 10 دنوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کر کے اپنے اعتکاف کو مکمل کیا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کی افادیت اور اہمیت کیا ہے۔ اور ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم مباشرت نہ کرو اور اعتکاف کے لیے ٹھہرو کہاں؟ مساجد کے اندر۔ تو حضرات، یہ اعتکاف جو ہے مساجد کے اندر ہوتا ہے، اور یہ اعتکاف مردوں اور عورتوں سب کے لیے ضروری ہے۔ ضروری سے مراد فرض نہیں ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے ہیں تو اس اعتکاف میں امہات المومنین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے اندر اعتکاف فرماتے ہیں۔ اور آج کچھ لوگ یہ مسئلہ نکالے ہوئے ہیں کہ عورتیں، خواتین گھر کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں، جیسے وہ نوافل مسجد کے اندر نماز پڑھتی ہیں، نوافل نماز گھر کے اندر زیادہ پڑھنا ثواب ہے، عورتوں کو فرض نماز گھر کے اندر زیادہ پڑھنا ثواب ہے۔ اس لحاظ سے وہ یہ بات نکالتے ہیں کہ اعتکاف کرنا بھی عورتوں کو گھر میں چاہیے۔ نہیں میرے بھائیوں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو گھر کے اندر فضیلت رکھتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں ہیں۔ جیسے عید الفطر کے دن، عید الاضحیٰ کے دن مردوں کو بھی میدان میں آنا ہوتا ہے، عورتوں کو بھی میدان میں آنا ہوتا ہے، حتیٰ کہ ان عورتوں کو بھی میدان میں آنے کی تلقین کی گئی جنہوں نے نماز نہیں ادا کرنی ہوتی، وہ 8-10 دن کے لیے ایام میں ہوتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ وہ خواتین بھی میدان کے اندر پہنچیں
نماز نہ ادا کریں، دعا کے اندر شریک ہو جائیں۔ تو بعض باتیں ایسی ہیں جو مردوں اور عورتوں کے ساتھ یکساں مفید ہوتی ہیں، اور یہ اعتکاف بھی عورتوں کے لیے مفید ہے کہ وہ مسجد کے اندر ہی فرمائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف 20 رمضان کی رات کو مسجد کے اندر داخل ہو جاتے تھے۔ بعض روایات میں ملتا ہے کہ آپ رات مسجد میں اندر آ جاتے، عبادت کرتے، مسجد کے اندر گزارتے، اور فجر کی نماز پڑھ کے اپنے خیمے کے اندر داخل ہو جاتے۔ اور اگر رات کو انسان آ جائے اور مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو اپنے خیمے بھی چلا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے فجر کے وقت اعتکاف کے لیے آنا مناسب نہیں ہے۔ 20واں روزہ افطار کر کے جو ہی آپ اس اعتکاف کی حالت کو پہنچو، نیت کرو اور مغرب کی نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ تو اپنا خیمہ لگاؤ اور مسجد کے اندر اعتکاف کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی کے لیے اس کے ساتھ چلتا ہے، اس کی امداد کرتا ہے، اس کی ہیلپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور آگے اسی حدیث کے الفاظ ہیں، جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 فنادیق کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ فنادیق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی فرمان کے اندر یہ بات ملتی ہے، یہ فنادیق زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا اس بندے کو جس نے 1 دن کا اعتکاف کیا ہے جہنم سے اس کو دور کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو، اعتکاف ضرور کرنا چاہیے، مسجد کے اندر آنا چاہیے، لیکن بچوں پر اعتکاف فرض نہیں ہے۔ لیکن وہ بچے جو ضد کرتے ہیں کہ ہم نے اعتکاف کرنا ہے، اگر اس قدر سمجھ رکھتے ہوں کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کا خیال رکھ سکتے ہوں، اپنے لباس کا خیال رکھ سکتے ہوں، نماز کی ادائیگی کا انہیں پورا پتہ ہو، وہ سارے اسلامی احکامات کو جانتے ہوں، تو ایسے بچوں کو اجازت دے دینی چاہیے کہ وہ مسجد میں اعتکاف کریں۔ اور جو محض گل گباڑا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور تاک راتوں میں خیموں کے اندر موبائل چلتے رہتے ہیں اور ادھر سے برگر آ رہے ہیں، شوارمے آ رہے ہیں، اور یہ اعتکاف کی محفلیں اور رونقیں، یہ اعتکاف نہیں ہے۔ بڑے بھی ان باتوں سے بچیں اور چھوٹے بھی، بلکہ اعتکاف کا خیمہ اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ آپ اپنے خیمے سے باہر نہ نکلیں، ما سوائے اس لیے کہ آپ کو اذان کی آواز آئے اور نماز کے لیے آپ مسجد کے صفوں میں آ جائیں، اس کے علاوہ آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ ہاں، ایک اور بات بھی مسئلہ یہاں سے سمجھ لیں، وقت بہت کم ہے، میں 2-3 منٹ آپ سے آج زیادہ لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ مسئلہ یہ ہے، اعتکاف کرنے والا وہ بندہ، اس کے گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کوئی ایسی ضروریات ہے جن کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، یا اس کی مسجد اس جگہ میں، اس گاؤں میں، اس علاقے میں موجود ہے جس کے اندر واش روم کا اہتمام نہیں ہے، تو ایسا بندہ اپنے واش روم کی حاجت کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اپنے کھانے کے لیے اپنے گھر جا سکتا ہے، مجبوری کی حالت میں کہ اس کے ہیلپ کرنے والا، اس کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وگرنہ یہ بات تو اس حد تک پابند ہے کہ اس کے گھر میں کوئی فوتگی بھی ہو جاتی ہے تو یہ منع ہے، اس کو وہ اپنے گھر میں نہیں جا سکتا، جنازہ مسجد میں آئے، یہ وہاں اس کا چہرہ دیکھ کر نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے۔ اعتکاف کا یہ معنی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، ہمارے لیے وہ آخری پیمانہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔